کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس عقیدے پر جمے رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ، غمگین نہ ہو، تمہیں اس جنت کی بشارت ہو کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اس جنت کی بشارت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب تمہارا قول تو یہ ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، تو اب اس کی کتاب اور اس کی شریعت کی راہ اور اس کی عبادت کے نیک طریقہ پر جمے رہو، اور پھر اس سے نکل کر نہ بھاگو اور نہ اس میں بدعتیں پیدا کرو اور نہ اس کے خلاف چلو، اس لیے کہ اس راہ سے نکل بھاگنے والا قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے جدا ہونے والا ہے۔ پھر یہ کہ تم اپنے اخلاق و اتوار کو پلٹنے اور انہیں عدلنے بدلنے سے پرہیز کرو، دور رہی اور متلون مزاجی سے بچتے رہو، اور ایک زبان رکھو۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اس لیے کہ یہ اپنے مالک سے منہ زوری کرنے والی ہے۔ خدا کی قسم میں نے کسی پرہیزگار کو نہیں دیکھا کہ تقوی اس کے لیے مفید ہو، اور جب تک کہ اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی ہو۔ بے شک مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور منافق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے، کیونکہ مومن جب کوئی بات کہتا ہے تو پہلے اسے دل میں سوچ لیتا ہے، اور اگر وہ اچھی بات ہوتی ہے تو اسے ظاہر کرتا ہے، اگر بری بات ہوتی ہے تو اسے پوشیدہ ہی رہنے دیتا ہے، اور منافق کی زبان پر جو آتا ہے کہ گزرتا ہے، اسے یہ کچھ خبر نہیں ہوتی کہ کون سی بات اس کے حق میں ہے اور کون سی بات مضر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک اس کا دل مستحکم نہ ہو، اور دل اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک کہ زبان مستحکم نہ ہو۔ لہٰذا تم میں سے جس سے بھی بن پڑے کہ وہ اللہ کے حضور میں اس طرح پہنچے کہ اس کا ہاتھ مسلمانوں کے خون اور اس کے مال سے پاک و صاف اور اس کی زبان ان کی آبرو ریزی سے محفوظ رہے، تو اسے چاہیے کہ ایسا کرنا چاہیے کہ خدا کے بندو یاد رکھو کہ مومن اس سال بھی اس چیز کو حلال سمجھتا ہے جسے پارسا حلال سمجھا جا چکا ہے، اور اس سال بھی اس چیز کو حرام کہتا ہے جسے گزشتہ سال حرام کہہ پکارا ہے۔ اور یاد رکھو کہ لوگوں کی پیدا کی ہوئی بدعتیں اس چیزوں کو کہ جو خدا کی طرف سے ہے حرام ہے حلال نہیں کر سکتی، بلکہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے، حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ تم تمام چیزوں کو تجربہ و آزمائش سے پرکھ چکے ہو، اور پہلے لوگوں سے تمہیں پند و نصیحت بھی کی جا چکی ہے، اور حق و باطل کی مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کی جا چکی ہیں، واضح حقیقتوں کی طرف تمہیں دعوت بھی دی جا چکی ہے۔ اب اس آواز کو سننے سے قاصر ہو سکتا ہے جو واقعی بہرا ہو، اور اس کے دیکھنے سے معذور وہی ہو سکتا ہے جو اندھا ہو، اور جسے اللہ کی آزمائشوں اور تجربوں سے فائدہ نہ پہنچے وہ کسی پند و نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اسے ضیاع کاریاں ہی درے پیش آتی ہیں، یہاں تک کہ وہ بری باتوں کو اچھا اور اچھی باتوں کو برا سمجھے گا۔ چونکہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شریعت کے پیروکار اور دوسرے بدعت ساز کے، جن کے پاس نہ سنت پیغمبر کی کوئی سند ہوتی ہے نہ دلیل و برہان کی روشنی۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ نے کسی کو ایسی نصیحت نہیں کی جو اس قرآن کے مانند ہو، کیونکہ یہ اللہ کی مضبوط رسی اور ایمانت دار وسیلہ ہے، اس میں دل کی بہار اور علم کے سرچشمے ہیں، اسی سے آئینہ قلب پر جلا ہوتی ہے۔ باوجود یہ کہ یاد رکھنے والے گزر گئے اور بو جانے والے یا بو ڈالنے والے باقی رہ گئے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ بلائی کو دیکھو تو اسے تقویت پہنچاؤ، اور برائی کو دیکھو تو اس سے دامن بچا کر چل دو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ اے فرزند آدم، اچھے کام کرو اور برائیوں کو چھوڑ دو، اگر تم نے ایسا کیا تو نیک چلن اور راست رو ہوگے۔ دیکھو ظلم تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ظلم وہ جو بخشا نہیں جائے گا، اور دوسرا ظلم وہ جس کا مواخذہ چھوڑا نہیں جائے گا، تیسرا وہ جو بخش دیا جائے گا اور اس کی باز پرست نہیں ہوگی، لیکن وہ ظلم جو بخشا نہیں جائے گا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسا کہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے کہ خدا اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور وہ ظلم جو بخش دیا جائے گا وہ جو بندہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا مرتکب ہوگا، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوگا جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ بندوں کو ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا ہے جس کا آخرت میں سخت بدلہ لیا جائے گا۔ وہ کوئی چھڑیوں سے کچوں کے دینا اور کوڑوں سے مارنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا سخت عذاب ہے جس کے مقابلہ میں یہ چیزیں بہت ہی کم ہیں۔ دین خدا میں رنگ بدلنے سے بچو، کیونکہ تمہارا حق پر ایکا کر لینا جسے تم ناپسند کرتے ہو باطل راستوں پر جا کر بٹ جانے سے تمہارا محبوب مشغلہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلوں اور پچھلوں میں کسی کو متفرق اور پراگندہ ہو جانے سے کوئی بھلائی نہیں دی۔ اے لوگو، اللہ کے مبارکباد وہ شخص ہے جسے اپنے ایوب دوسروں کے ایوب گیری سے باز رکھے، اور قابل مبارکباد وہ شخص ہے جو اپنے گھر کے گوشہ میں بیٹھ جائے اور جو کھانا میسر آ جائے کھا لے، اور اپنے اللہ کے عبادت میں لگا رہے اور اپنے گناہوں پر آنسو بہائے کہ اس طرح وہ بس اپنی ذات کی فکر میں رہے اور دوسرے لوگ اس سے آرام میں رہیں۔